بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آدمی اپنی اولاد سے، اپنی مال سے، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی کہ مال بعد میں آئے گا، اولاد بعد میں آئے گی، بیوی بچے بعد میں آئیں گے، سب کچھ بعد میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میری ذات آگے آئے گی، مجھ سے محبت کرو، اس کے بعد دوسری محبت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے مال سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد، بیوی، سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، مگر یا رسول اللہ جان سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ کے نبی نے فاروق اعظم کو فرما دیا کہ اگر جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے نا تو یاد رکھنا ابھی آپ کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے، ابھی کامل اور مکمل نہیں ہے جب تک جان گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب اپنی جان سے بڑھ کر بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اب تم کامل اور مکمل مومن ہو۔ یار دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی مانتے ہیں، مگر آپ کو میں دو چار ایسی مثالیں دوں کہ جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، رسول اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مگر اس کے باوجود رسول اللہ کے ساتھ محبت پکی سچی محبت ہے۔ اللہ کے نبی جب مسجد نبی میں خطبہ دیا کرتے تھے نا ممبر پر بیٹھ کے، اس وقت ممبر نہیں تھا، جیسے آج کل ہمارے مساجد میں ممبر ہوتا نا، ممبر نہیں برابر تھا۔ تو اللہ کے نبی اس طرح پیچھے جیسے میں ٹیگ لگایا دیوار کے ساتھ، اللہ کے نبی نے ٹیگ لگائی ہوئی تھی کھجور کے تھنے کے ساتھ، کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیگ لگا کر اللہ کے نبی تقریر کیا کرتے تھے۔ کچھ وقت بدلا، ایک صحابی اٹھا، اس نے ممبر بنا دیا، ممبر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ممبر پر بیٹھ کے تقریر کیا کریں۔ جمعے کا دن تھا، جب جمعے کا دن تھا تو آپ سرکار آئے تو ممبر پر بیٹھنے لگے، اب اس درخت سے رونے کی آواز آئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ درخت نہیں، درخت وہ سوکھا ہوا تنا تھا، سوکھ گیا تھا، اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور ایسی آواز آ رہی تھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ نہیں روتا جس کو مارا جائے، اور وہ ہچکیاں لے لے کے ایسے ایسے یہ انداز تھا اس کا، رو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے جا کر وجہ پوچھی کہ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ ابھی آپ مجھ سے ٹیک لگانا چھوڑ دیں اور آپ ممبر پر بیٹھ کے تقریر کیا کریں گے، یا رسول اللہ آپ کی جدائی، آپ کی محبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ کی محبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں روایت ہے، آپ سرکار نے اس کھجور کے تنے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ آج کی جدائی برداشت کر لو، کل قیامت کے دن آپ میرے ساتھ ایسے ہوں گے، آج کی جدائی برداشت کر لو، کل قیامت کے دن آپ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر جنت میں آپ کا ساتھ مجھے حاصل ہوگا تو کوئی بات نہیں، میں دنیا کا اس دکھ کو برداشت کر لیتا ہوں، میں برداشت کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیں کھجور کا تنا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی تو محبت ایسی قسم کی محبت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، کل قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ تنے تو بھی جنت میں جائے گا اور ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارا دیدار کرتا رہے گا، ہم تمہارا دیدار کرتے رہیں گے۔ پھر اگر ایک مومن ایسا کرے، ایک مومن ایسے کرے تو اس کے تو کیا کہنے۔ حضرت اویسے کرنی کرن کے رہنے والے، اللہ کے رسول کے ساتھ پکی سچی ٹکی محبت تھی، مگر اللہ کے رسول کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ صرف ایک پیغام پہنچا تھا کہ اللہ کے نبی مدینہ میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ میں آئے ہیں، سچے رسول ہے، ادھر سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ کے ساتھ اتنی محبت، جس محفل میں بیٹھتے تھے رسول اللہ کی باتیں کرتے تھے، جس محفل میں بیٹھتے رسول اللہ کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک دن ملاقات کے لیے دل چاہا، خط لکھا یا رسول اللہ میری والدہ بوڑھی ہے، والد فوت ہو چکے ہیں، میں خط لکھ رہا ہوں آپ کو، آپ سے ملنے کا دل کر رہا، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے خط کا جواب دیا اپنی ماں کی خدمت کرو، بس یہی سمجھو کہ میں ہی ہوں، بس اپنی ماں کی خدمت کرو۔ ماں کی خدمت کی، ایک وقت ماں سے اجازت لی، جب ماں تندرست ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں ملاقات کے لیے۔ اب یہ وہاں سے چلے مدینہ آئے، جب مدینہ آئے تو اللہ کے رسول مدینہ میں موجود نہیں تھے، وہ کسی غزوہ میں گئے تھے، واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا، آخری وقت، آپ دنیا سے پردہ کرنے لگے۔ آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو بٹھا کر کہنے لگے ابو بکر اپنا پردہ اتارا، پردہ اتار کر ابو بکر کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ میرا ایک خاص بندہ ہے، الفاظ پہ غور کرنا، میرا ایک خاص بندہ ہے، ٹھیک ہے، بڑا عاشق ہے، بڑا عاشق میرا بندہ ہے، یہ میرا جبہ اس کو دے دینا، یہ جو میرا جبہ ہے یہ اس کو دے دینا، اور پھر اپنی اور میری امت کے لیے اس بندے سے دعا کروا لینا، ٹھیک ہے نا، اس سے دعا کروا لینا۔ اچھا جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، آپ پردہ فرماؤ گے، ابو بکر چلے گئے، ابو بکر نے ڈھونڈا نہیں ملے،
حضرت فاروق اعظم نے 10 سال تک آواز لگائی، 10ویں سال جا کر اویس ملے۔ جب پوچھا گیا بھائی اویس کہاں پہ، کہتے ہیں وہ عرفات کے میدان میں اونٹ چلا رہا، مگر وہ تو مجنون آدمی ہے، وہ تو پاگل آدمی، اس کو لوگ دنیا پاگل کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے۔ جب عرفات کے میدانوں میں جا کر دیکھا وہ آدمی سجدہ کرتا تھا تو اونٹ بھی اس کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، جب وہ رکوع کرتا تھا تو اونٹ بھی اس کا رکوع کرتے تھے۔ فاروق اعظم نے دیکھا، علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب دیکھا، کہنے لگے آپ اویس ہو؟ کہ جی میں اویس ہوں۔ کہا اللہ کے نبی نے آپ کے لیے جبہ دیا ہے، جو اللہ کے نبی نے خود اس کو استعمال کیا ہوا، آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا، یہ آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہوا۔ اور پھر دوسرا یہ عرض ہے کہ امت کے لیے دعا چاہیے۔ کہنے لگے آپ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ آپ نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا، میں نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں دعا کروں؟ کہا اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے فرمایا، زبان سے، کہ دعا اویس کرے گا، پھر ہاتھ اٹھائے دعا کی ہے۔ روایت حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ پکی سچی محبت کرو گے، یقین مانو دنیا اور آخرت میں آپ سرخرو ہوں گے، نہ دنیا میں آپ ذلیل ہوں گے نہ آخرت میں آپ ذلیل ہوں گے، دنیا میں بھی آپ کا جھنڈا اونچا، آخرت میں بھی آپ کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت اویس جب جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے نا، دروازے پر پہنچ جائیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اویس، باقی سارے جنت میں چلے جائیں مگر اویس جنت میں نہیں جائے گا، سارے جنت میں چلے جائیں اویس جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت اویس کہتے ہیں کہ میں، حضرت اویس اس وقت پیچھے پڑ کر پریشان ہو گئے کہ نہ جانے میں نے کون سا ایسا خطا کیا، سارے جنت جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے جنت نہ جاؤ۔ تو حضرت اویس 2-3 منٹ بڑے پریشانی کی حالت میں دیکھیں گے مجھ سے کون سا ایسا خطا ہوا کہ مجھے جنت جانے سے روک دیا گیا۔ اب غور کرنا اس لفظ پہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کہیں گے اویس دنیا میں تیری ایک نیکی نے ہمیں اتنا خوش کیا کہ جو تو نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی بن دیکھے اور اپنی ماں کی خدمت کی، رسول اللہ کا فرمان سن کر، آج انگلی کا اشارہ کرتا جا، جہاں جہاں تیری انگلی کا اشارہ جاتا جائے گا ہم سب کو جنت بھیجتے جائیں گے۔ یہ محبت ہے، دیکھیں یہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ۔ حضرت اویس اشارہ کریں گے، جہاں جہاں آپ کا اشارہ جاتا جائے گا سارے جنت جاتے جائیں گے۔ یہ محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ایک پرندے کی محبت ہوگی، پرندے کی محبت، روزانہ رسول اللہ اکرم کو دیکھنے آتا تھا، روزانہ رسول اکرم کو دیکھنے آتا تھا، لیکن وہ پرندہ، اب دیکھو ہے جانور، ہے پرندہ، وہ شریعت کا قائل نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے اس کو کسی نے کیا کہنا، اس کو اللہ نے کیا کہنا، مگر رسول اللہ کے ساتھ محبت کی۔ جانور، خچر، گدھے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی کے گھر گئے، اللہ کے نبی نے جا کے دروازہ کھٹکایا اور کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ کھجوریں ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کھجوریں دے دو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے آنے سے کچھ وقت قبل میں نے ساری اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی، مگر مجھے افسوس ہے کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے پریشان نہ ہو، وہ سامنے درخت دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا کس چیز کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوکھا تنا ہے کھجور کا، سوکھا تنا ہے۔ کہنے لگے جا کر اس کو میرا پیغام دینا کہ رسول اکرم تجھے سلام کہتے ہیں، رسول اکرم تجھے سلام کہتے ہیں، اور سلام کے بعد اسے یہ کہنا کہ رسول اکرم تجھ سے کھجوریں مانگتے ہیں، بس جا کر اتنا کہہ دینا۔ وہ صحابی چادر لے کر گئے ہیں اور چادر جا کے نیچے بچائی اور کھجور کے تنے کو ہلا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے تجھے سلام کہا، تجھ پہ سلامتی بھیجی ہے، تیرے لیے پیغام بھیجا، اور اللہ کے رسول تجھ سے کھجوریں مانگ رہے ہیں۔ خدا کی قسم روایات میں آتا ہے کہ سوکھے تنے سے کھجوریں گر رہی۔ جب وہ چادر بار گئی اللہ کے رسول کے پاس آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ چادر تم نہ اٹھاتے تو قیامت تک کھجوریں کھجوروں بارش ہوگی۔ اب دیکھو تنوں کی محبت، گدھوں کی محبت، جانوروں کی محبت، بن دیکھے انسانوں نے آپ کے ساتھ محبت کی، اور آج ہم بد نصیب لوگ کہلائیں گے، بد نصیب کے لوگ کہلائیں گے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دو دن کی بندہ کسی جگہ جاتا ہے، اعلان کرتا ہے، تقریر کرنے کے بعد آخر میں کہتا ہے یار مجھے 100 روپے دینا، یار مجھے ضرورت ہے، تو بندہ کہتا ہے یار دفعہ مارو یار، دیکھو ہر دفعہ بندے کے پاس پیسے تھوڑی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یار ہم اس کو کہاں سے پیسے لا کر دیں۔ ایک بندہ مطالبہ کرتا ہے یار مجھے کھانا کھلاؤ، ایک بندہ مطالبہ کرتا ہے یار مجھے چائے پلاؤ، ایک بندہ مطالبہ کرتا ہے مجھے جوتے لے کے دو، کپڑے لے کے دو، ٹوپی لے کے دو، واسکٹ لے کے دو، پھر تو بندہ جان چھڑاتا ہے۔ مگر اللہ کی قسم آج کے دور میں یقین مانو مجھے سب سے بڑا گلہ اپنے مسلمانوں سے ہے کہ ہم اللہ کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اس آواز کو آگے پھیلا رہے ہیں، مگر ہماری بات سننے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ آج اگر ایک فاحشہ، ایک گندی لڑکی مینار پاکستان پہ آگے اعلان کر دے کہ میں آ رہی ہوں، تو سارے نوجوان وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، کیا وہ بلیا ہے، کیا اس نے قرآن پڑھا ہے، کیا وہ بات بتا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں، صرف تمہیں ایک فحاشی والا راستہ دکھا رہی ہے۔ مگر آپ کی 1400، 1450، 1500 وہاں پہ پہنچ جاتی دیکھنے کے لیے، اور جو اللہ اور اس کی رسول کی باتیں کرے اس کو دیکھنے کے لیے۔ کوئی کہتا ہے میرے مہمان آئے ہوئے، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں فلاں چکر ہے، کوئی کہتا ہے یہ چکر ہے۔ یار کیا ہو گیا؟ ہم دین کے لیے آج اگر وقت نکالیں گے نہیں نا، میرے بات سننا، اگر آج دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے
یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ کے پاس وقت نہیں ہوگا تمہارے لیے وقت دینے کے لیے. اللہ کے لیے جوان دنوں میں اپنا کام کرو. اور جو بندہ دین کے ساتھ محبت کرے گا, یاد رکھنا دین کے ساتھ محبت کرے گا, قیامت کے دن جتنے آپ کے امام ہوں گے اللہ ان کو جنت بھیجے گا نا, تو امام کے اللہ میرے مقتدی کو بھی ساتھ بھیجے گا. ٹھیک ہے, آپ کی مسجد جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہوں گے نا, قیامت کا دن ہوگا اللہ کہ مسجد ہو ساری جنت میں چلے جاؤ. خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حکم ہوگا آپ جنت میں چلے جاؤ. خانہ کعبہ کہے گا میں تب جاؤں گی جب میری بیٹیاں ساتھ جائیں گی. اللہ پوچھے کہ تمہاری بیٹیاں کون؟ اللہ جی جتنے بھی پاکستان میں, امریکہ میں, پوری دنیا میں مساجد ہے وہ میری بیٹی ہے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. اب جب خانہ کعبہ اندر چلے جائے گا, مسجد اندر جائے گی, مسجد کہے گی اللہ جی میں تب جنت میں جاؤں گی جب تک مجھ پر کھڑے ہونے والے نماز نہ پڑھنے, نماز ہی نہ چاہیے, تب تک میں نہیں جاؤں گی. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے اپنی نمازی کو. جو بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے وہ سارے جنت میں چلے جائیں گے. اور جو مسجد کا امام آپ کی رہنمائی کرنے والا اگر وہ جنت میں جائے گا تو وہ بھی یہ مطالبہ کرے گا اللہ جی میری قوم بھی مجھے سننے والی تھی, ٹھیک ہے ان کو بھی بھیجے. تو پھر وہ بھی کھڑا ہو کے اللہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے لے جاؤ, پھر اس کو ساتھ لے جائیں گے. تو پھر مرضی اس آدمی کی خود ہے, وہ وقت دیتا ہے وقت نہیں دیتا. یہ دنیا یہ فانی ہے, یہ گزر جانی ہے, یہ کچھ لمحہ. یقین مانو ہم یہاں پہ بیٹھے نا, کوئی مجھے گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میری سانسیں کتنی باقی ہیں, مگر ایک آدمی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا کہ یہ مکان کتنی دیر باقی رہے گا. مکان کی گارنٹی ہے, جوتے کی گارنٹی ہے, گڑی کی گارنٹی ہے, کپڑے کی گارنٹی ہے, مگر انسان کی گارنٹی نہیں. اس کی لمحے برابر. اللہ کے رسول محفل میں آئے, صحابہ کرام موجود تھے. آپ نے پوچھا بھی صحابہ بتاؤ تم میں سے کس کو زیادہ امید ہے کتنا جی لیں گے؟ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے 1 ہفتہ زندہ رہنے کی امید ہے. دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے 3 دن. اللہ کی نبی نے فرمایا رب ذوالجلال کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, میں محمد یہ کہتا ہوں کہ جو سانس اندر گیا وہ پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اتنا نہیں کہتا کہ زندگی گارنٹی ہے, زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو لہٰذا جو زندگی باقی زندگی اب دیکھیں کسی کی 25 سال, کسی کو 29 سال, کسی کی 12, 13, 14 سال, بس دین کے ساتھ جڑ جاؤ. جو بندہ دین کے ساتھ جڑے گا نا, اب دیکھیں آپ کی آخری منظر کیا ہے, قبر کا 3 فٹ کا گڑھا. بس یہ 3 فٹ, یہ 2 ہاتھ ایسے, 1 ہاتھ اس کے ساتھ اور ملا لیں, اس کو قبر میں اتار دیں گے. جب آپ قبر میں اس کو اتار دیں گے نا, سلیبیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے رکھنی ہے. آج اگر میرے بھائی پہ کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو میں سب سے پہلے جا کے پوچھ لوں گا بھائی تو نے میرے بھائی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا, میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا. مگر جب مرنے کے وقت آئے گا نا, اس کالے گڑھے میں, اندھیرے والے گڑھے میں اپنے کندھے پر خود میں اپنے بھائی کو چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے, مرنے کے بعد پھر بیوی آپ کی آپ سے نفرت کرتی ہے. اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں جتنی آپ کی مرضی لو میرج کیوں نہ ہو, آپ کی محبت ایک دوسرے کے اندر کیوں نہ ہو, میاں بیوی کے اندر, مرنے کے بعد بیوی کو قسم دے کر پوچھو اسے کہ اس کے ساتھ صرف 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائے, اس کی بیوی اس سے ڈرتی ہے. ٹھیک ہے, بھائی ڈرتے ہیں, ماں باپ ڈرتے ہیں, اس لاش کو گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ لاش چھوڑو, مرنے کے بعد غسل دینے کے بعد اس کے کپڑے اٹھا کر مولوی کو دے دیں گے, کپڑے یار لے جاؤ. ٹھیک ہے, یہ کپڑے لے جاؤ, یہ فلاں چیز لے جاؤ, سارا کچھ دے دیتے ہیں. کیوں یار بس وہ چلا کے اس کی چیزیں بھی نکالو. ٹھیک ہے, اتنی نفرت ہو جاتی ہے. پھر اس گڑھے میں رکھ کر, اس پر سلیبیں رکھ کر, پھر اس پہ ہم منو مٹی ڈال کر, پانی لگا کر لیپ کر کے, لیپ کرنے کے بعد 5 منٹ کی ہماری دعا ہوتی ہے, 10 منٹ کا ہمارا رونا ہوتا ہے, 3 دن کا ہمارا وہ رسم چلتی ہے, 40 کے بعد ختم. اس کے بعد ہم قبر میں جا کر اپنے قبرستان میں اپنے مردے کو نہیں پہچانتے. یہ وفاداری نہیں ہے. وفاداری وہ ہے کہ آپ قبر میں رکھے جائیں, رسول اکرم آ کر فرما دیجیے میرا امتی سے سوال جواب نہ کر. ٹھیک ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک تصویر سامنے رکھ دی جاتی ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کہ حاضر رجل, یہ آدمی کون ہے؟ ٹھیک ہے, جو نیک آدمی ہوگا, دینداروں کے ساتھ اٹیچمنٹ, 5 وقت کی نماز سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوگا, وہ ساتھ کہہ دے گا یہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے پیغمبر ہے. ٹھیک ہے, تو ساتھ ہی پیغمبر فرما دیں گے یہ میرا امتی ہے. جب وہ آدمی کہے گا یہ میرا پیغمبر ہے تو پیغمبر فرما دیں گے یہ میرا امتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دو. تو پھر اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے گا, اور اس کی قبر حتی الوسیع امکان, جہاں تک اس کی آنکھوں کی بنائی جاتی ہے کہ اتنی اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی. کشادہ کرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے سو جا, ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی حدیث پاک میں دلہن سوتی ہے, تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اب تو سو جا. جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, جنت کی ہوا اس کو لگتی رہتی ہے, جنت کے کھانے اس کے پاس آتے ہیں, جنت کے پینے اس کے پاس آتے ہیں, خوشبو آتی ہے, وہ زندگی گزارتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ نکالیں گے بھی, نکالو اس میرے بندے کو. جب وہ قبر سے نکلے گا نا, بشاش بشاش چٹا خوبصورت رنگ اس کو ہوگا, نکلے گا سینہ تان کر, اللہ فرمائیں گے اس کو جنت جانے دو, باقی کو پکڑ لو. جو آج وقت نہیں دیتے نا دین کو, وہ پکڑ لیے جائیں گے, اور جو وقت دیتے ہیں اللہ کہیں گے ان کو چھوڑ دو, یہ جنت میں جائیں گے. جو نیک آدمی ہوتی ہے نا ان کو قبر کچھ نہیں کہتی. میں کل بھی اپنے ان بچوں کو واقعہ بتا رہا تھا, یہ پشتو شاعر عبدالرحمان بابا جی آپ اکثر جانتے ہوں گے, مولانا امیر بی جگر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی قبر
ऐसी जगह पर थी कि जब हुकूमत ने फैसला किया हमने यहाँ पे रोड बनाना है, उन्होंने ऐलान किया भाई इस बंदे को निकालो, हमने रोड बनाना है, तो लिहाजा इसको भी और दफन कर दो। तो ऐलान हुआ कि इतवार के दिन इसकी कब्र कुशाई होगी, इतवार के दिन इसको निकाला जाएगा। कहने लगे हम सारे वहाँ पे पहुँच गए, कब्र पे पहुँच गए। जब कब्र पे कहा चले गए, अमीर बिजीगर साहब फरमाते कि मैं भी कब्र में मौजूद था, बिजीगर रहमतुल्लाह फरमाते, दीगर बड़े बड़े उलमाए कराम मौजूद थे। जब उनकी कब्र की मट्टी साइड भी की गई, मट्टी निकालने के बाद जब उनकी स्लैब साइड भी की गई, यकीन माने आपकी लाइट से ज़्यादा रोशन कब्र से रोशनी निकल रही थी। जब रोशनी उनकी कफन, मौलाना बिजीगर फरमाते हैं कि मैंने वहाँ पे एक वसीयत की, यार इनका चेहरा मुझे देखना है, इनका चेहरा। कुछ उलमा ने कहा चेहरा ना देखो, कहने मैंने कहा देख ले तो मेरी इज्जत। उलमा ने कहा ठीक है अगर आपने चेहरा देखना देख लो। कहते जब मैंने कफन हटाया तो अल्लाह की कसम उनकी दाढ़ी पर ऐसे लग रहा जब भी किसी ने पसंद किया, ताज़ा थे। अब देखो जो रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करता है, दीन के साथ मोहब्बत करता है, कब्र की मट्टी कुछ नहीं कहती है। ये कब्र, ये मट्टी, ये सारा किसके ताबे है? अल्लाह के ताबे है। जो अल्लाह कहेंगे वही होगा। जो बदबख्त आदमी होगा, दीन के साथ मोहब्बत करने वाला नहीं होगा, कब्र में रखा जाएगा। रिवायात में आता है कि इंसान की जो बसरी है ना, ये ऐसियत है जैसे ये हमारे हाथ नहीं है, ये हाथों की मानद है। जैसे कब्र में रखा जाएगा ना, अल्लाह हुक्म देंगे भाई इसको दबा दे, इसको आज बता दे कि दुनिया में तो ऐशो इशरत करता था, दुनिया की ऐशो इशरत के पीछे घूमता था, फिरता था, नमाज को वक्त, दीन को वक्त नहीं देता था, आज इसको बता दे इसकी पसलियाँ एक दूसरे में लग जाएगी, मौत नहीं आएगी, मौत की पुकारें करेगा। और इसकी एक एक आवाज़ इतनी बुरी आवाज़ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर इस कब्र के अजाब को जानवर को बतला दिया जाए तो जानवर कभी ज़िंदगी में मोटा नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी भैंस के कान में कह दिया जाए ना, अगर इसकी शऊर वाली होती, अगर जानवर को शऊर होता, अगर इसको इतना बतला दिया जाता कि यार कब्र का अजाब ऐसे है, तो कहते कि भैंस चारा छोड़ दे, भैंस खाना छोड़ दे, और भैंस बिल्कुल सूखी पतली हो जाए, जानवर। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमानों को देखो हम पे फ़र्क तक नहीं पड़ता, हमें फ़र्क तक नहीं पड़ता। अब देखो मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ। अभी इब्राहिम कॉलोनी में ये तहरीक इंसाफ का वो कोई एक बॉडी बन रही थी, ठीक है, मुझे भी बुलाया था, दीगर हम साथी, ठीक है ना, हम वहाँ पे गए, हमने सिर्फ हाज़िरी दी है कि यार ये साथी नाराज़ ना होते, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, हम नरम मिजाज लोग हैं, हम कहते हैं किसी का दिल ना टूटे। हम वहाँ पे गए, हमने सिर्फ एक दिखलावा किया, कौन सा दीन का काम था, एक दिखलावे के तौर पे सामने स्टेज पे बैठ गए कुर्सी पे, ताकि पता लग जाए भाई आसिफ हैदरी आए। हम वहाँ पे बैठे हैं, बैठने के बाद निकले। कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर ये चीज़ें चल रही, यकीन करो रश था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ठीक है, गिने चुने चौक, मगर मैं दुआ दूँ आप जितने यहाँ पे हाजिर है, अल्लाह ताला आपके घरों को बरकतों से नवाजे, आपकी जितनी भी नेक तमन्नाएं हैं, आपके घरों में जो परेशानी लग रहा है वो परेशानी दूर फरमाए और आपको दीन के साथ जुड़ा रखे। बस मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आखिरी अल्फाज मेरे यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करो। नमाज का वक्त आ जाए, नमाज अपने वक्त में पढ़ो, सारे काम छोड़ दिया करो, ठीक है। और अपनी ज़ुबान पर एक विर्द ज़रूर किया करो। वो विर्द ये है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाते कि ए मोमिनो, मैं खुद अल्लाह की ज़ात अर्श पर बैठकर अपने नबी पर दुरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए मानने वालों, आप भी दुरूद शरीफ पढ़ा करें। ये छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे ना ज़ुबान थकती है, ना दाढ़ें थकती हैं, ना इंसान की जिस्म को कोई फ़र्क पड़ता है, बल्कि मैं कसम खाकर कहता हूँ जो दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा ना, उसकी रोज़ी में भी बरकत होगा, उसकी जिस्म में बरकत, उसकी घर में बरकत, बल्कि वो जिस काम को हाथ डालेगा ना उसमें बरकत ही बरकत होगी, ठीक है। तो ये दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अल्लाह के रसूल के साथ पक्की सच्ची मोहब्बत किया करें और मौत की तैयारी करके रखा करें, क्योंकि मौत किसी वक्त भी आ सकती है। अब आप अचानक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, रास्ते पे आप निकल रहे हैं काम पे, आप सोच रहे हैं मैं वापस आऊँगा, अपने बच्चों के अंदर, बीवी के अंदर बैठूंगा, ये हमारी मुशावरत है, कल का हमारा लाया अमल क्या होगा। मगर अभी आप माल रोड तक नहीं पहुँचते, वहाँ पर आपका फरिश्ता आ जाता है और ये मौत का फैसला हो चुका होता है। इस आदमी ने सामने कार के साथ लग जाना, एक्सीडेंट होना, यकीन माने मिनट से सेकेंड में आदमी की मौत वाक़ हो जाती है और मौत बंदे को कलमे का मौका तक नहीं मिलता। और जो दीनदार आदमी होता है ना, दीनदार आदमी, यकीन माने हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, उनकी जिस्म में 40-40 गोलियां लगी हैं, दुश्मनों ने मारी हैं 40-40, मगर रब्बे जलाल की कसम उनकी ज़ुबान पर कलमा जारी है, ठीक है। 40 गोलियां लगने के बाद वो कलमा पढ़ते हैं, क्यों? दीन के साथ मोहब्बत है। जिस आदमी की जितनी दीन के साथ मोहब्बत होगी उतना ही आखिर में यकीन माने उसकी रूह बिल्कुल ऐसी निकलती जिसको पता तक नहीं चलता। आखिरी बात कहने लगा, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जो इंसान का अंगूठा है ना, जब मौत का फरिश्ता आता है तो इंसान के अंगूठे से मौत का फरिश्ता इसकी रूह निकालता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि ऐसे महसूस होता है, ऐसे महसूस, आपने देखा होगा कि एक इतना सा मोटा सा डंडा हो और उससे कंडा तार, वो कंडा तार आपने देखी होगी, कंडा तार लपेट दी जाए, लपेट कर है
ہاں خاردار تار، کنڈا تار، وہ خاردار تار دیکھی جس کے اتنے وہ کنڈے لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں نے گھروں کے اوپر لٹکائے ہوتے ہیں، اور ڈنڈے سے لپیٹ کے اور وہ خاردار. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میری روح نکل رہی تھی میں اپنے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ خاردار تار میرے جسم کے اندر ایسے خاردار تار. اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں ایک سوئی کی تکلیف کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، ایک کانٹے کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا ہم خاردار تار کو استعمال برداشت کر لیں گے؟ جب ہماری روح نکلے گی تو ہماری روح اس سکونے سے شروع، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے چمڑی ادھیڑ رہی ہے، چمڑی ادھڑ رہی ہے. مگر میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ میرا کیا ہوتا پتہ ہے؟ جب اس کی روح نکل رہی ہوتی نا، سامنے اللہ اس کو دیدار کراتے ہیں. جب دیدار کراتے ہیں نا تو وہ آدمی دیدار میں مگن ہو جاتا ہے. جب دیدار میں مگن ہوتا ہے نا اس کی روح نکل جاتی، اس کو پتہ تک نہیں چلتا. اب بعد میں بات آ گئی، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، غور تو نہیں ہو رہی. ہمارے ایک استاد تھے، استادوں کے استاد تھے بلکہ، ان کا نام تھا مفتی حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا یہ جو یہ والی ٹانگ تھی اس میں کینسر پڑ گیا تھا، کینسر. ڈاکٹروں نے کہا یہ آپ کی ٹانگ ہم یہاں سے کاٹیں گے کیونکہ کینسر اوپر کو پڑ رہا ہے. جب یہ ہسپتال گئے نا، ہسپتال، یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں، لعنت اللہ الکاذبین، جو آدمی جھوٹ بولے اس پہ خدا کی لعنت. ہسپتال گئے، ڈاکٹروں نے کہا آپ کی ٹانگ کاٹیں گے کیونکہ کینسر اوپر پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا ٹانگ کاٹو. انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ایسی دوائی کھلائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو نشہ ہو جائے، آپ کو پتہ نہ چلے، اور آپ کو کچھ انجیکشن لگائیں گے نشے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ میری ٹانگ کاٹو، مجھے انجیکشن نہ دو تاکہ میری ٹانگ سن ہو جائے، آپ نہ دو مجھے، بس میری ٹانگ کاٹنا شروع کرو. مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری، بلکہ ان کا عملہ لوگ جو شاگرد تھے اور جو ڈاکٹر تھے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہمیں آدھے گھنٹے سے 45 منٹ لگے ان کا ٹانگ کاٹ کر، ان کی پٹی سٹی کی. پٹی کرنے کے بعد جب ہم نے ہلا کر پوچھا کہ آپ کی ٹانگ کٹ گئی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا اتنی دیر میں میری اتنی جلدی ٹانگ کاٹ دی ہے. انہوں نے کہا 45 منٹ لگے. انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا. تو کسی شاگرد نے پوچھا حضرت اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک آدمی دین کے لیے شہید ہوتا ہے، دین کے لیے قربان ہوتا ہے، دین کے لیے وقف ہوتا ہے، جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا اس کو ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے نا، اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس سوچ میں مگن تھا کہ ایک آدمی کی روح نکلتے وقت جب شہید ہوتا ہے اس کو سوئی لگتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مومن راستے میں جا رہا ہو، اس کے جسم میں کانچ لگ جائے، اس کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو اس پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے. میں اس مگر اور اس سوچ میں تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو آدمی راستے میں چلتا ہے اس کے جسم میں کانٹا لگتا ہے اس کو اس پر نیکی ملتی ہے، تو میری جو ٹانگ کٹ رہی ہے مجھے کتنی نیکی ملے گی. میں اسی سوچ میں تھا، میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو میرے خیالات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر گردش کر رہی تھی، مجھے پتہ تک نہیں چلا. یہ زندگی کی بات آپ کو میں نے بتا دی، پتہ تک نہیں چلتا. تو آپ کی اگر تیاری مکمل ہوگی، آپ کی تیاری مکمل ہوگی، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب آپ کی روح نکلے گی نا آپ کو ذرا برابر بھی محسوس نہیں ہوگا. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ابھی آپ نے دیکھا واپس آئیں گے فوت ہو چکے ہیں، یقین کرو موت تک اس کو آدمی کو تکلیف نہیں دیتی. اور بعض لوگ ایسے یقین مانو پشتوں میں کہتے ہیں زن کا تھا، ٹھیک ہے نا. میرا خود نانے کا بھائی جو تھا، نانے کا بھائی 7.5 گھنٹے، ٹھیک ہے، اس کی یہ تھی، اس کی روح نکل ہوئی 7.5 گھنٹے، ٹھیک ہے نا. میری والدہ ان کے منہ میں پانی ڈال دی کیونکہ اس حالت میں نا کیفیت میں بندے کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، پیاس لگتی بندے کو. 7.5 گھنٹے تک چلا، 7.5 گھنٹے. اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے. تو آپ کی اگر تیاری مکمل ہوگی، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کریں گے. بس آپ دین کے ساتھ لگے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، نیکی کی دعوت کرتے رہو. زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، اللہ مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آخری دم تک یا اللہ دین اسلام پر قائم و دائم فرما. یا اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. الہ العالمین مرتے وقت یا اللہ ہماری جو روح نکلے یا اللہ ہمیں پتہ نہ چلے. یا اللہ الہ العالمین موت کی سختی سے بچا. الہ العالمین قبر کی تنگیوں سے بچا. الہ العالمین جتنے میرے دوست میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ ان کے گھروں میں جو بھی مشکلات ہیں سب کی مشکلات دور فرما. ان کے گھروں میں پریشانیاں دور فرما. ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما. ان میں اتفاق اتحاد نصیب فرما. الہ العالمین اس کے حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما. جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے اللہ العالمین ان کی نیک اچھی جگہ پر رشتے بر وقت عطا فرما. الہ العالمین اور بھی جن کے دلوں کے اندر جائز خواہشات ہو یا اللہ سب کی جائز خواہشات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما. الہ العالمین مرنے سے پہلے یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی مقبول زیارت نصیب فرما. الہ العالمین جب عالم نزاع ہو، آخری وقت ہو، یہ بابرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری ساری فرما. آمین.